کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان۔ رواه مسلم۔ اربعین النوویہ سے میں نے 34ویں حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: تم میں سے جو بھی شخص کسی منکر چیز کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی استطاعت نہ ہو اس منکر کو اپنے دل میں منکر سمجھے، اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ کسی بھی منکر کام کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے ایمان کا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام قصری رحمہ اللہ کہتے ہیں: الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اقوى شعب الایمان بوجہ واضعفها بوجہ، فتغییرہ بالید واللسان اقوى شعب الایمان وتغییرہ بالقلب اضعف الایمان۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کی ترغیب دلاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ایک ناحیے سے ایمان کا سب سے قوی شعبہ ہے اور ایک ناحیے سے ایمان کا سب سے کمزور شعبہ ہے۔ ہاتھ اور زبان سے انکار منکر کرنا، منکر کو دور کرنا، یہ ایمان کا قوی ترین شعبہ ہے، تو دل سے کسی منکر کو منکر جاننا، دل میں برا سمجھنا، یہ ایمان کا سب سے کمتر شعبہ ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح قبل اس کے کہ میں شرح کروں، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک سبب ورود ہے، جس کی تفصیل دوسرے روایات میں آئی ہے۔ مروان بن حکم وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا؟ عید کی نماز پڑھاتے ہوئے سب سے پہلے خطبہ دیا، پھر اس کے بعد اس نے نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے عید کی نماز 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن مروان بن حکم نے اس کو بدل دیا، پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا، پھر بعد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ہوا، مروان بن حکم خطبہ دینے کے لیے جا رہا تھا، ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے مروان بن حکم کی قمیض کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا کہ اے مروان، یہ جو تم کر رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھاؤ پھر اس کے بعد خطبہ دو۔ دوسرے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود مروان بن حکم کی قمیض کو پکڑ کر کھینچا تھا اور نصیحت کی تھی کہ اے مروان، قد غیرتم السنہ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ خطبہ تم پہلے نہ دو بلکہ پہلے نماز پڑھاؤ پھر بعد میں خطبہ دو۔ مروان بن حکم نے کہا تھا نہیں،
اب جو تم کہنا چاہتے ہو اس پر تو عمل نہیں ہوگا، جس طرح ہم عمل کریں گے ویسے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سننے کے بعد یہ حدیث پیش فرمائی تھی، کہا تھا کہ میں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نصیحت کی روشنی میں نے تمہیں یہ جو منکر کام میں نے دیکھا اس کے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ابو سعید خدری نے یہ روایت پیش کی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی الی آخر الحدیث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رأى منکم منکرا، من یہ عموم کا صیغہ ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی من کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان خاتون ہو، مسلمان نوجوان ہو یا جو ہے نوجوان خاتون ہو، یا پھر بوڑھا ہو یا نوجوان ہو یا بچہ ہو، جو بھی، من رآ منکم، تم میں سے جو کوئی آدمی منکر کو دیکھے۔ یہاں رؤیا سے مراد، یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا بھی مراد ہے اور علم بھی مراد ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یا تو سامنے اپنے آنکھوں سے کسی منکر کام کو دیکھو، یا پھر تمہاری آنکھیں سے تو نہ دیکھو لیکن تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کسی منکر کام کے سلسلے میں۔ یہ دونوں چیزیں یہاں مراد ہیں، منکر کا علم یا منکر کو دیکھنا، دونوں حالتوں میں انکار منکر کے کام کو انجام دینا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص منکر کو دیکھے، منکر کس کو کہتے ہیں؟ منکر ہر اس کام کو یا اس قول کو کہتے ہیں یا اس اعتقاد کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور روکا ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ایسے کسی کام کو دیکھے جو منکر ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے، چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو یا قول سے ہو یا فعل سے ہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے جن کے پاس ہاتھ سے روکنے کی قدرت ہو، جن کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی منکر کام کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ جیسے وقت کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، یا پھر ایسا کوئی آدمی ہے جس کا اختیار لوگوں پہ چلتا ہے، اسی طرح گھر میں رہنے والا ایک باپ ہے، اس کا اختیار اپنے بیوی بچوں پہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی جو کسی بھی منکر کام کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اس کو چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کسی آدمی کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یعنی کسی آدمی کو یہ لگے، ظن غالب اس کو لگے کہ اگر میں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا تو اصلاح کا کام تو نہیں ہوگا، لیکن الٹا لوگ اس کا نقصان کر بیٹھیں گے، اس کے جان کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسے سلسلے میں اس طرح کا اگر کسی کو خوف اور ڈر ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ مستطیع نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے روکے، نصیحت کرے، اپنی زبان سے بتائے کہ یہ برا کام ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے مرحلے میں زبان سے روکنا چاہیے۔ اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، علماء کہتے ہیں زبان سے روکنے کا وظیفہ یہ علماء کا ہوتا ہے، یہ طلبۃ العلم کا ہوتا ہے، کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو منکرات سے روکیں، اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں، اپنے تقریرات میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے نصائح میں لوگوں کو منکرات سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یا تو آدمی بے زبان ہے، زبان اس کی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ زبان سے روکنے کی وجہ سے کوئی فتنے کا خدشہ اس کو لاحق ہے،
کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے یا اس کے جان کے لیے خطرہ ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے زبان سے غیر مستطیع ہونے کا، تو کسی بھی وجہ سے اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، پیارے نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، آدمی اس منکر کام کو اپنے دل کے اندر برا جانے، اس منکر کو اپنے دل کے اندر منکر سمجھے، اس کو ناپسند کرے دل سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واجب ہے، یہ سب سے کم تر درجہ ہے ایمان کا، پھر اس کے بعد ایمان کا درجہ باقی نہیں رہ جاتا۔ آدمی کم از کم دل سے برا جانے، اور دل سے برا جاننے میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ لوگ تو دل کی حالت کو نہیں جانتے، دل کی باتوں کو نہیں جانتے، کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے برا جاننے کے سلسلے میں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان سے طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، یہ اس کے لیے واجب ہے، ناپسند کرے دل میں اس عمل کو۔ پیارے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یعنی دل میں کسی بھی منکر کام کو برا سمجھنا، اس کو ناپسند کرنا دل میں، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو نہیں روک رہا ہے نا، کسی بھی آدمی کو منکر سے نہیں روک رہا ہے، نہ وہ ہاتھ سے روک رہا ہے نہ زبان سے روک رہا ہے، تو بس اپنے دل کے اندر وہ برا جان رہا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد یہ ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منکر کام کو روکنے کے درجات بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے اس منکر کام کو ختم کر دینا ہے، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس منکر کام کو ختم کرنا ہے، اگر زبان سے بھی اس کی طاقت نہیں ہے تو تیسرے نمبر پہ دل کے اندر برا جاننا ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ واجب ہے، فلیغیرہ بیدہ، یہ واجب ہے۔ استطاعت کے مطابق ہر آدمی پر اس کے علم کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ واجب ہے، ضروری ہے، اور اسی وظیفے اور کام کی بنیاد پر لوگوں کی حالتیں سدھر جاتی ہیں اور قوم و معاشرہ اصلاح معاشرہ اور صالح معاشرہ بن جاتا ہے۔ تیسرا اس حدیث سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی منکر کام کو روکنا، برائی سے روکنا، اس کا ایک ہی درجہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہی درجہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کو آپ اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں۔ جن لوگوں پر آپ کی طاقت ہے ان کو ہاتھ سے روکو، جن لوگوں پر آپ کا اختیار نہیں ہے ان کو زبان سے روکو، وہ بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ تو انکار منکر، کسی بھی منکر کام سے روکنا، اس کو ختم کرنا ایک ہی درجے کا نہیں ہوتا، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جیسے 3 درجات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں لوگ متفاوت ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایمان قوی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان کم درجے کا ہوتا ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا بڑھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ دیکھو، زبان اور ہاتھ سے کسی بھی منکر کام کو کوئی آدمی روکتا ہے، ختم کرتا ہے منکر کام کو، یہ قوی ایمان کا درجہ ہے۔ آدمی صرف دل میں برا جانتا ہے تو کم تر درجہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ لوگ ایمان کے اعتبار سے اونچ نیچ لوگوں میں ہوتی ہے، ان کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث میں ایسے تمام کے تمام گمراہ فرقوں پر رد کیا گیا جو گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے، ایمان صرف ایک ہی کیٹیگری کا ہوتا ہے، نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اس قسم کے گمراہ فکر پر رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ نہیں، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کمی بھی آتی ہے۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا کہ دین اسلام کی محاسن اور خوبیوں میں ایک اہم خوبی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دین اسلام آسان دین ہے، فطرت کے موافق نازل کیا گیا دین ہے، اس لیے کہ اس دین کے اندر کسی بھی آدمی کو طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیا گیا،
اس کی طاقت جتنی ہے اس کے طاقت کے مطابق، اس کے استطاعت کے مطابق دین پر عمل کرنے کا اس کو مکلف کیا گیا ہے۔ ساتواں فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اس حدیث میں ایمان کا صحیح ڈیفینیشن بتایا گیا، جو اہل سنت والجماعت جس کو تسلیم کرتے ہیں، جس کو ثابت کرتے ہیں کہ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، دونوں کا نام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایمان اپنے دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اور ساتھ میں عمل صالح کرنے کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ایمان کہا جاتا ہے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان۔ یہ تین چیزوں کا نام جو ہے ایمان ہے۔ ویسے بعض گمراہ فرقے ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فرقوں پر رد کیا گیا، اور اس حدیث میں پیارے نبی نے بتایا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل صالح کو بجا لانا۔ حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی منکر کام کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کچھ شرائط اسلام نے متعین فرمایا ہے۔ ان شرائط کی روشنی میں انکار منکر کا کام انجام دینا ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کام سے آپ روکنے جا رہے ہیں اس کام کے بارے میں دلیل کی روشنی میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ منکر کام ہے، یعنی وہ ایسا کام ہے جو کام اسلام نے منع قرار دیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ایسا کام ہو وہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی سے آپ اس منکر کام سے، جس آدمی کو روکنا چاہ رہے ہیں، جس آدمی کو کسی منکر کام سے روکنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہو، علم ہو کہ وہ واقعی منکر کام میں پڑا ہوا ہے، وہ منکر کام میں پڑا ہوا ہے، یہ بھی پتہ ہو آپ کو، اس کا بھی علم ہو۔ اگر اس کا علم نہیں ہے تو پھر انکار منکر کرنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کی مثال شیخ ابن عثیمین نے ذکر کی ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں جو روزے رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت کوئی چیز کھا پی رہا ہے، آپ ڈائریکٹ اس کو یہ نہ کہیں کہ کیا کر رہے ہو، حرام ہے روزہ چھوڑنا، ایسا مت کرو، ایسا کہنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ پہلے آدمی کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ جو دن کے اجالے میں رمضان کے مہینے میں کھا پی رہا ہے وہ آدمی مسافر ہے یا مسافر نہیں ہے، یہ تفصیل معلوم کرنا ہوگا اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا مسافر ہو اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، رخصت ہے، اس کی وجہ سے وہ کھا پی رہا ہو۔ آپ اس کو معلوم کیے بغیر ڈائریکٹ آپ اس کو اس کام سے روکنے کے جائیں گے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا آپ کا۔ اسی طرح تیسری بنیادی شرط کسی بھی منکر کام سے روکنے کے لیے یہ بتائی گئی کہ آپ کسی منکر کام سے روکنے جا رہے ہیں، اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ اس منکر کام سے روکیں گے تو اس سے زیادہ بڑا گناہ جنم لے سکتا ہے، اس سے بڑے گناہ میں وہ آدمی پڑ سکتا ہے۔ آپ کسی آدمی کو مثال کے طور پہ سگریٹ پینے سے روکیں گے تو آپ سگریٹ پینے سے اس کو روک لیں گے، مگر وہ اس کی وجہ سے آگے جا کر شراب پینے لگ جائے گا۔ تو آپ نے ایک منکر کام سے تو روک لیا، مگر اس کی وجہ سے آپ نے اس کو کیا کر دیا، ایک بڑے منکر میں ڈال دیا۔ ایسا کوئی سچویشن ہے کسی آدمی کے بارے میں تو پھر ایسی صورت میں وہاں اس منکر کام سے آپ نہیں روکیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ گزرے لوگوں کے پاس سے، دیکھ رہے تھے شراب پی رہے ہیں، کچھ نہیں کہا ان کو، ایسے ہی چلے گئے۔ لوگوں نے پکڑ لیا ان کو، کہا کہ آپ وقت کے اتنے بڑے عالم ہو، شراب پیتے ہوئے آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو، اس منکر کام سے آپ نے نہیں روکا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر میں ان کو شراب پینے سے روکوں گا، یہ جا کر لوگوں کا قتل عام کریں گے، لوگوں کا قتل کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے،
اسی لیے ابن تیمیہ نے کہا کہ میں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ پتہ چلا کہ منکر کام کو روکنے کے لیے اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ اس کام کے روکنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے کسی منکر کام میں نہ پڑ جائے، اس بات کا آپ خیال کر لیں۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی منکر کام سے روکنے کے 4 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ آپ کسی منکر کام سے کسی آدمی کو روک کر وہ منکر کام ختم کر دیں۔ دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس منکر کام کو تو مکمل طور سے ختم نہ کریں مگر اس میں کمی لائیں۔ یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں، دونوں حالتوں میں انکار منکر کا فریضہ انجام دینا واجب ہے۔ تیسری حالت علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ تیسری حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کسی برائی سے آدمی کو روکو گے تو اس برائی کو تو وہ چھوڑ دے گا لیکن اسی جیسی برائی میں پھر مبتلا ہو جائے گا، اسی جیسی برائی میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس حالت میں کیا انکار منکر کا فریضہ انجام دیں گے یا نہیں دیں گے؟ بعض علماء نہ دینے کے قائل ہیں، بعض علماء انکار منکر کے قائل ہیں، لیکن واللہ عالم صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے دیگر خارجی دلائل کی بنیاد پر کہ ایسی صورت میں آپ انکار منکر کا کام کریں گے، بھلے ہی کسی کام کے روکنے کی وجہ سے دوسرے اس طرح کے کام میں کوئی منکر کام میں پڑ سکتا ہے، تب بھی آپ انکار منکر کے فریضے کو انجام دیں۔ اس تیسری حالت میں بھی کیونکہ انکار منکر کا کام انجام دینا یہ خود عبادت ہے اور عمومی دلائل کی روشنی میں تیسری حالت میں بھی انکار منکر کا کام انجام دینا یہ مستحب ہے، مشروع ہے۔ چوتھی حالت علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی منکر کام سے آپ کسی آدمی کو روکو گے تو اس روکنے کی وجہ سے وہ کسی بڑے منکر کام میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی بڑے گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ یہ چوتھی حالت ایسی ہے کہ اس سچویشن میں، اس حالت میں انکار منکر کے فریضے کو انجام دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرات یہ تفصیل ہم اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے بنیادی قاعدہ یا بنیادی قواعد جو علماء نے استنباط کیے ہیں، سب سے پہلا قاعدہ انکار منکر کے سلسلے میں کہتے ہیں الانکار مناصحۃ لا فتنہ۔ انکار منکر کرنا یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے، یہ خیر خواہی والا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں کہیں بھی خیر خواہی کا پہلو ہو انکار منکر کی بنیاد پر تو وہاں انکار منکر کیا جائے گا، مگر کسی انکار منکر کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ جنم لے سکتا ہے تو وہاں انکار منکر کے کام سے گریز کیا جائے گا۔ دوسرا قاعدہ علماء نے جو اس حدیث سے استنباط کیا وہ یہ الانکار مبنی علی الظاہر لا علی التجسس۔ انکار منکر یہ ظاہر پر مبنی ہے، تجسس پر نہیں۔ یعنی پیارے نبی نے کہا من رأى منکم منکرا، جب تم دیکھو یا تمہارے علم میں آئے کوئی منکر کام تب اس منکر کام سے تم روکو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں کون کیا گناہ کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ان کے غلطیوں کے پیچھے پڑے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں آپ، جس کو جاسوسی کہتے ہیں نا، پیچھے پڑ کے غلطیوں کے پیچھے پڑے رہنا، چھپ چھپ کر دیکھنا، گھروں کے اندر جھانک جھانک کے دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جاسوسی نہیں ہے اسلام کے اندر، درست نہیں ہے۔ انکار منکر جاسوسی کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی بلکہ ظاہر پر اس کی بنیاد ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کسی منکر کام کو دیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا، اس بنیاد پر آپ انکار منکر کا کام انجام دیں۔ تیسرا بنیادی قاعدہ اس حدیث سے جو علماء نے استنباط کیا وہ یہ لِيَكُنْ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا وَلَا يَكُنْ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرًا، کہ آپ کسی بھلائی کی طرف بلاؤ تو اس کی بنیاد پر معروف کام ہو، معروف کام متحقق ہو، اور کہا وَلَا يَكُنْ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرًا، یعنی تمہارے کسی بھی منکر کام سے روکنے کی وجہ سے کوئی بڑا منکر کام جنم نہ لیتا ہو، اس کا خیال کر لیں۔ لِيَكُنْ أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا وَلَا يَكُنْ نَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ مُنْكَرًا۔ چوتھا بنیادی قاعدہ اس حدیث سے جو اہم استنباط کیا علماء نے، اہم قاعدہ وہ یہ ہے الانکار لا انکار لما اختلف فیہ، لا انکار لما اختلف فیہ،
جن مسائل میں اختلاف ہو ان مسائل میں انکار منکر نہیں کیا جائے گا۔ لا انکار لما اختلف فی، جن مسائل میں اختلاف کیا ہے یا اختلاف کیا گیا یا اختلاف ہوتا ہے جن مسائل میں، ان مسائل میں انکار منکر نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو قاعدہ ہے اس کی دو شرطیں ہیں، وہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو وہاں آپ انکار منکر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایسے مسائل جن مسائل میں اختلاف کرنے کی گنجائش ہے، جن مسائل میں اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے، مسائل میں اختلاف کرنے کی گنجائش ہو۔ اس کی مثال کے طور پہ رکوع کر کے جب اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے کہ کیا ہاتھ کو سینے پر ویسے ہی باندھیں گے جیسے قیام میں باندھا تھا یا چھوڑ دیں گے رکوع کے بعد، قوما جس کو بولتے ہیں اس میں۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ چھوڑیں گے آپ، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں سینے پر ہاتھ باندھیں گے جیسے آپ نے قیام میں جو ہے ہاتھ باندھا تھا۔ دونوں میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی یہاں گنجائش ہے، دونوں قول میں دلیل کی روشنی میں جس پہ آپ کو اطمینان اس پر عمل کر لے، تو یہاں گنجائش ہے نا اختلاف کرنے کی، تو یہ پہلی شرط ہے۔ جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہو وہاں انکار منکر نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آدمی آئے بولے کہ ارے تم بدعت کا کام کر رہے ہو، سینے پر ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ باندھنا چاہیے، اگر ہاتھ چھوڑو گے تو پھر بدعت کا شکار ہوگے۔ غلط بات، انکار منکر یہاں نہیں ہے، جہاں اختلاف کی گنجائش ہے وہاں انکار منکر نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے، جو آدمی جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے ان میں سے کسی قول پر عمل کر رہا ہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ قول صحیح ہے اور ایسا کرنا درست ہے، جائز ہے، وہ جائز سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہے۔ جب وہ جائز ہونے کا عقیدہ رکھ کے عمل کر رہا ہے تو پھر کوئی آدمی جا کر اس کام سے اس کو نہ روکے، انکار منکر کے نام پہ نہ روکے۔ یہی مثال جو میں نے دیا، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے پہ اس کو اطمینان ہے کہ ابن باز اس کے قائل تھے کہ رکوع کے بعد اس طرح باندھا جائے۔ اب کوئی آدمی اس کے جواز ہونے کا عقیدہ رکھ کے وہ کر رہا ہے عمل، اب میں ایسا ہوں کہ میں چھوڑنے کا قائل ہوں کہ ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے، اب میں اس آدمی کو دیکھوں وہ باندھ رہا ہے ہاتھ، اس کے جا کے کہوں یہ کر رہے ہو تم جائز نہیں ہے، یہ بدعت کا تم کام کر رہے ہو، میرا حق نہیں بنتا، کیونکہ انکار منکر میں غلط جگہ کر رہا ہوں۔ اس لیے غلط جگہ کر رہا ہوں کہ سامنے والا جن مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے ان مسائل میں کسی امام کے قول پہ اس کو اطمینان ہے، اس کی بنیاد پر اس کے جواز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہے، تو پھر میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کو غلط قرار دوں، جو ہے بدعت کے کام سے متصف کروں، صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے لا انکار لما اختلف فی، جن مسائل میں اختلاف ہو وہاں انکار منکر نہیں کیا جائے گا، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان مسائل کا تعلق ایسے ہو کہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہو، دوسرا یہ ہے کہ کرنے والا ان میں سے کسی قول پر مطمئن ہو کر اس کے جواز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کر رہا ہے۔ یہ دو شرطیں اگر پائی جائیں تو پھر اس طرح کے سچویشن میں انکار منکر کے نام پہ کسی بھی عمل سے روکنا یا اس کو بدعت سے متصف کرنا، اس طرح یہ درست نہیں ہے۔